رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ادارہ قمر الاسلام کے زیر اہتمام ہونے والے اس درس قرآن میں تشریف لانے پر ادارہ قمر الاسلام ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہے۔ اللہ کریم حق بیان کرنے کی سب سے پہلے جو لمحہ فکریہ ہے اس دور کی وہ تعلیم ہے۔ اس دور میں عورت کو زیور تعلیم ہر طرف سے دیا مگر وہ کون سی تعلیم ہے کہ جسے عورت اگر حاصل کرے عورت رہنا محفوظ ہو جائے، اور وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس کو وہ حاصل کرنے عورت اپنے نام سے ہی محروم ہو جاتی ہے، وہ عورت ہی نہیں رہتی، اس کے اندر تہذیب، فکر اور اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اسی تعلیم کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، زن کہتے ہیں عورت کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد عورت ہی نہیں رہ جاتی۔ کہتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ کہتے ہیں کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد عورت کی عزت باقی نہ رہ جائے اس کو تعلیم نہیں کہتے، اس کو موت کہتے ہیں۔ تعلیم وہ ہے کہ جسے حاصل کرنے کے بعد عورت کو معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی ایک عورت ہے اور اس کا کردار کیا ہے، اس کی عزت محفوظ، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی عزت محفوظ ہو جائے۔ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے، ایک خاتون کو کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اے میرے محبوب کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ کر لیں کہ جو چیز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتی ہے، جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عام نہیں رہتی۔ تو اگر حضور کے ساتھ جس عورت کا تعلق بن جائے تو وہ تو عام رہتی نہیں ہے، تو جس کے ساتھ تعلق کا مالک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، جب تم کسی سے بات کرو تو تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہے لالچ کر سکتا ہے۔ یعنی عورت جب کسی مرد کے ساتھ نرمی سے بولے گی تو اس کے دل میں مرض پیدا ہوگا، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، جب تم کسی سے بات کرو تو تمہارے لہجے میں سختی ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ تم عام عورتوں کی طرح
نہیں ہو۔ اب وہی یہ پیغام تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، مگر ڈائریکٹ اللہ کریم نے خود میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی تربیت خود فرمائی ہے۔ کیا میرے محبوب کی بیویوں، جب تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس سے نرمی سے بات نہ کرو، لہجے میں سختی رکھو، تاکہ بعد میں آنے والی عورتیں جنہوں نے آپ کو اپنی مائیں کہنا ہے، امہات المؤمنین، و آپ مومنوں کے لیے ان کی مائیں ہوں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری ماؤں کا کردار کیسا تھا، جیسا ان کا کردار تھا ویسے ہی ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ آئیڈیل قرار دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں، بعد میں آنے والی ہماری عورتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اگر آپ نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ یہ عورتیں ہیں، یہ وہ پاک عورتیں ہیں جن کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ ڈراموں میں کام کرنے والی ہماری عورتوں کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، فلموں میں کام کرنے والی ہماری عورتوں کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، یہ ہماری عورتوں کا یہ جتنی عورتیں ہیں یہ آئیڈیل کردار نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل وہی عورت ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے بہترین اور پاک فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا حال آج یہ ہے کہ آج ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے اس کو نکالتے جاتے ہیں۔ اگر درس قرآن سننے کے بعد بندے کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو میرے کہنے کا اور آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے اپنا وقت چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی مصروفیت کو چھوڑا۔ اگر میرے کہنے پر صرف آپ تشریف لائے ہیں کہ ہم نہ گئے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، تو میری ناراضگی اور میرے راضی نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اگر گھر سے نکلتے ہیں تو اس نکلنے میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے نکلیں۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب تم بات کرو کسی سے تو تمہارے لہجے میں سختی ہو، نہ کہ نرمی نہ ہو، تاکہ آنے والی عورتوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری ماؤں نے زندگی کس انداز سے گزاری ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو آج میں جس خاتون کا پہلا پاک اس خاتون کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے حضرت آسیہ علیہ السلام، اور وہ بیوی ہیں فرعون کی۔ آج ہماری عورتیں بھی بات کرتی ہیں، گھروں میں سے کوئی آنے نہیں دیتا اللہ کے دین کے لیے۔ میں کہتا ہوں وہ شادی پہ تو جانے دیتے ہیں، دیگر فنکشن پہ تو آپ کو جانے دیتے ہیں، بازاروں میں تو جانے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں دین کی بات نہیں سننی۔ تو چاہے مرد کتنا بھی کسی کا سخت ہو، میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں، کسی کی مرد کی سختی فرعون کی سختی سے بڑھ کے نہیں ہوگی۔ اب حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کی بیوی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا حضرت آسیہ نے، فرعون نے نہیں، حضرت آسیہ نے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب طرح طرح کی اس نے سزائیں دینی شروع کی۔ عورت کو مرد سزا دے رہا ہے۔ اگر آج بھی کسی عورت کو مرد سزا دیتا ہے تو وہ اس میں کوئی مردانگی نہیں جھلکتی، وہ فرعونیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت آج بھی مرد کی فرعونیت برداشت کر جاتی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ حضرت آسیہ والا کردار ادا کر رہی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو پھر جب اس نے طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کی تو کیا کیا پتہ ہے؟ آپ کے دونوں ہاتھوں پر
میخیں ٹھونک دی، کیل جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں پاؤں میں بھی، زمین پر لٹا دیا، دھوپ میں لٹا دیا، اور آپ کے وجود پر پتھر رکھ دیے اور کہا اب تو کہے گی کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے؟ کہا پاگل، ابھی تو نے میرے وجود پر پتھر رکھا ہے، میرے جسم میں ابھی روح باقی ہے، جب تک میرے جسم میں روح رہے گی میں اپنے رب کا نام لیتی رہوں گی۔ بتائیں کہ آپ کو اتنی سختی تو کسی نے نہیں نہ دی اللہ کا نام سننے کے لیے، کہ کسی کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی ہو یا کسی کے پیروں میں میخیں ٹھونک دی ہو اور اس کو زمین پر دھوپ میں باندھ دیا ہو، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانے کے لیے کھانا نہیں دیا، کوئی چیز نہیں دی، حتیٰ کہ جلاد کھڑا تھا، وجود پر پتھر جو پڑا تھا ہل نہیں سکتی تھی اور وہ کوڑے برساتا تھا، اور ساتھ کہتا تھا اب لے گی موسیٰ علیہ السلام کا نام اور اب لے گی تو اپنے اللہ کا نام؟ تو آپ نے فرمایا جب تک جسم میں جان ہے یہ زبان اپنے مالک کو پکارتی رہے گی۔ تو یہ بھی تو عورت تھی، یہ کوئی الگ تھی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو وہ تھی، وہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی طاقت ان میں زیادہ تھی یا دیگر عورتوں کی طرح، عام عورتوں کی طرح ہٹ کے کوئی اللہ نے ان کو طاقت عطا کی ہوئی تھی، یا کوئی وہ کسی اور مخلوق سے تھی، یا وہ کسی اور جہان سے تھی؟ وہ ایک عام عورت تھی، لیکن جب اپنے اللہ سے محبت ہوئی اور جب کلمہ پڑھ کر اس پر پہرا دیا تو فرعون نے ساتھ جو سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے نا، ان کی پتہ کیا ڈیوٹی تھی؟ وہ کہتا ہے دھیان رکھنا اس کے ہاتھوں سے کیل کہیں نکل نہ جائیں، کوئی میخ جب ڈھیلا پڑ جائے تو اس کو دوبارہ ٹھونک دینا ہے، یہ نکلنے نہ پائے، اور جب دھوپ آ جاتی تو سائبان کو اوپر سے ہٹا دیا جاتا۔ لیکن دیکھیں جب اتنی تکلیفیں برداشت کی تو حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور عرض کی یا اللہ یہ سارا کچھ میں تیرے لیے برداشت کر رہی ہوں، تو راضی ہو جا مجھ پر۔ تو اس نے کہا کہ خبردار جب دھوپ لگ جائے تو اس پر کوئی سایہ نہیں کرنا، اس پر کوئی سایہ نہیں آنے دینا، دھوپ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو حضرت آسیہ نے کیا کیا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ادھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر بندے کو مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت آسیہ سے جب فرعون نے سایہ ہٹوا دیا، جب وہ اس نے سایہ ہٹوایا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کہا یہ میری خاطر مار کھا رہی ہے، اس پر جا کے اپنے نوری پروں سے سایہ نوری پروں کے ساتھ جا کے سایہ کرو۔ کس کے لیے یہ انعام، یہ مرتبہ اور یہ مقام، یہ عزت اور یہ شان کیسے ملی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو گھر سے نکلا، پھر خود اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہم بھی جب گھر سے نکلیں تو اللہ کی رضا کے لیے نکلیں، کسی کا تعلق نبھانے کے لیے نہ نکلیں، ورنہ بیٹھنا آنا جانا بولنا سننا سنانا سب ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ تو وہ عورت تھی نا جس کا ذکر خدا کر رہا ہے، اب وہ عورتیں ہیں جن کا ذکر خدا کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ عورتیں ہیں جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک پہنچے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کی عورتیں جو تھی نا ان کی بڑی تعریف فرمانی۔ سبحان اللہ، وہ کیسی پاک عورتیں تھیں کہ جن کا ذکر حضور اپنی زبان پاک۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، آپ ہر وقت ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آخر انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عورتوں کا یہ مقام ہے کہ جب ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ ان سے پیار بڑا کرتی ہیں۔ قریش کی عورتوں کی حضور نے تعریف کیوں کی؟ پہلی وجہ ان کی یہ تھی
کہ یہ اپنے چھوٹے بچے سے پیار ہے، جب وہ بچہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو یہ اس سے پیار بڑا کرتی ہیں۔ فرمایا ساری عورتیں ہی پیار کرتی ہیں لیکن ان جیسا پیار اپنے بچوں سے کوئی نہیں کرتا۔ ایک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعریف فرمائی اور فرمایا میں اس لیے ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان میں دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھتی ہیں، اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھتی ہیں، عزت کے لحاظ سے بھی، اس کی کمائی کے لحاظ سے بھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی، اس کی عزت کا بھی، اپنی عزت کا بھی، اس کے مال کا بھی اور اپنے مال کا بھی یہ خیال رکھتی ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت میں یہ دو خوبیاں پائی جائیں گی کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرے اور اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جنت میں اللہ جہاں شہیدوں کو مقام عطا فرمائے گا، انہی شہیدوں کے ساتھ والے محل اللہ ان عورتوں کو عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کے ساتھ پیار رکھتی ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا بچہ جب یہ روتا ہے تو اس میں آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس کے رونے کی ایک وجہ ہے۔ بعد نے لکھا ہے یہ جب بچہ پہلے 4 ماہ کا ہوتا ہے نا تو جب یہ روتا ہے نا تو اس کے رونے کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اور جب وہ اگلے 4 ماہ روتا ہے تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر جب وہ اگلے 4 ماہ وہ بچہ روتا ہے تو ماؤں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے، والدین کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ پہلے 4 ماہ روتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، چونکہ وہ بول نہیں نہ سکتا تو اس کا مقصد ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ جب اگلے 4 ماہ روتا ہے تو پھر حضور کی رسالت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور جب اگلے 4 ماہ رو رہا ہوتا ہے تو اپنے والدین کی بخشش کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اس کو یہ روتا ہے، اس کو چپ کروا دیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم کہیں ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو بھی آپ یاد رکھا کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، لیکن زیادہ بچے کے رونے کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ 1 سال تک کا جو بچہ جب رو رہا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورتیں اپنے بچوں سے پیار کریں اور اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھیں گی، کل اللہ کریم جنت میں جہاں شہداء کو مقام عطا فرمائے گا، انہی کے ساتھ اللہ ان عورتوں کو بھی محل اور انعام عطا فرمائے گا۔ تو اب آگے چلیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا نے فرمایا جو عورتیں باہر بیٹھ کر کہیں بھی بیٹھی ہوں، اپنے شوہر کی کسی سہیلی سے، کسی کے بھی ساتھ اس کی غیبت نہ کریں، کسی کے بھی ساتھ اس کی بدخوئی نہ کریں، میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم ان عورتوں کو بھی بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ سارا دن مرد کما کے لاتے ہیں، شام کو انہی کی کمائی سے کھایا تو صبح پھر انہی کی غیبت شروع کر دی، سارا دن وہ کمائی کرتے ہیں۔ میں ایک بات صرف ایک کہوں گا کہ صبح سے لے کے شام تک مرد اگر عورتوں کو مردوں کی حیثیت اور ان کے مقام کا پتہ نہ چلے تو 2-4 دن جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں ذرا ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں کام کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کس انداز کے ساتھ مرد گھر میں کما کے لے کے آتا ہے اور اس کی کمائی کی حیثیت کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ جو عورت، بعد اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیچاری عورتیں بچوں میں اس طرح مشغول ہو جاتی ہیں، اس طرح مصروف ہو جاتی ہیں بچوں میں کہ ان کو کپڑے اپنے پہننا یاد نہیں رہتا، کپڑے تبدیل کرنا یاد نہیں رہتا، وہی گندے کپڑے، اپنا ہاتھ منہ نہیں دھو سکی، وہ اپنا کھانا نہیں ٹھیک طریقے سے کھا سکی، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکی۔ یہ غور سے سنیے گا، میرے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ جو عورت اپنے بچوں کو اس طرح پالتی پوستی ہے، اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کرتی ہے کہ اس کو اپنا کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ بچوں کے پیچھے حتیٰ کہ اپنی صحت بھی برباد کر دیتی ہے۔ اور آپ حدیث پاک کے لفظ سنیں، فرمایا صفعاء الخدین، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے محنت کر کر کے اس عورت کے، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں رنگ جس طرح پیلا پہ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، اندر خون نام دی چیز نظر نہیں آتی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورتیں اپنے بچوں کو اس انداز کے ساتھ پالتی رہتی ہیں کہ کپڑے کبھی ان کو نہلایا، کبھی نئے کپڑے پہنے، کبھی ان کے کپڑے دھوئے، کبھی ان کے کھانے کا بندوبست کیا، کبھی ان کے ساتھ کسی طریقے سے پیش آئے، حتیٰ کہ اپنی صحت بھی ختم کر دی۔ اب یہ تھوڑا سا آپ میری طرف دیکھیں گے جو حضور نے اشارہ فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ایسی عورتوں کا مقام کل قیامت کے دن اس طرح ہوگا، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوں گی جیسے یہ دو انگلیاں آپس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو یہ شان عطا فرمائے گا جہاں اللہ حضور کو مقام عطا کرے گا، ساتھ ہی ان عورتوں کو بھی اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ نے کتنی شان عطا کی ہے، لیکن عورت کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنا آئیڈیل کسی اور کو سمجھ رہی ہے، حضور کو چھوڑ کے، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کے، کریم حضور کی حدیث پاک کو چھوڑ کے اس نے کچھ اور اپنا جہان آباد کر لیا، وہ کسی اور کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن و حدیث میری خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تو مجھے اندر قید کر رہے ہیں، یہ تو مجھے فلاں تکلیف میں سے گزار رہے ہیں۔ اب آپ خود بتا دیں کہ کیا ایسی شان اور ایسی عزت اور ایسا مقام اور ایسا مرتبہ کہیں اور سے ملے گا جو اس جہان میں بسنے والی عورت کو اللہ کے قرآن نے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دیا ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو آئیے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، آپ پھر ایک بات اس ماں کی سنیں کہ جس نے اس پوری کائنات پر احسان کیا، حکیمہ کائنات، حکیمہ کائنات کون؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راقعہ ذاکرہ۔ کون؟ میں جس ہستی کا نام لینے جا رہا ہوں، کائنات پر احسان کرنے والی ماں، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر! آج کوئی کسی امیر کی ماں ہے تو وہ فخر کرتی ہے، آج کوئی کسی خطیب کی ماں ہے تو وہ فخر کرتی ہے، اور آج کسی کوئی پیر کی ماں ہے تو وہ فخر کرتی ہے، کوئی حافظ قرآن کی ماں ہے، کوئی کسی نمازی کی ماں ہے، کوئی کسی کی ماں ہے تو وہ فخر کرتی ہے کہ میرا بیٹا یہ ہے اور میرے بیٹے کا یہ مقام ہے، میرے بیٹے کی یہ عزت ہے، اس جہان میں میرے بیٹے کا یہ شان ہے۔ بتائیں اب اس ماں کے مقدر کیسے؟ کائنات کی مائیں سیدہ آمینہ پاک کے پیروں کے ساتھ لگی خاک پر قربان کروں کہ جس کا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ کی عمر تھی، 6 سال کی عمر تھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب سیدہ آمینہ کا وصال ہوا اور مقام ابوا پر حضور ساتھ ہیں سیدہ آمینہ پاک کے، تو موت کا وقت قریب، آپ جب آن پہنچا تو سیدہ آمینہ پاک اس بلندی پر بیٹھ گئی حضور کو ساتھ لے کے، فرمایا بیٹے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اور آپ نے کیسی خوبصورت جو آپ نے فرمایا وہ آج کی عورتوں کے لیے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔
आपने बात कैसे शुरू की? सैयदा आमीना पाक सलामुल्लाह अलैहा ने, आपने फरमाया बेटे याद रखो जो भी जिंदा है उसने फौत होना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? जो भी जिंदा है उसने फौत होना है। हर नई चीज ने पुराना होना है। मुफक्करा कायनात, हकीमा कायनात की गुफ्तगू सुनिए। फरमाया जो जिंदा है वो मर जाएगा और जो नई चीज है वो पुरानी हो जाएगी। बेटे अब मेरे भी जाने का वक्त आ गया है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर अनवर सैयदा आमीना पाक ने अपनी झोली में रखा हुआ है और अब मां बेटे से जुदा हो रही है और बेटा अब अपनी मां से जुदा हो रहा है। आपने फरमाया बेटा आना मय्यतुन, मैं अभी फौत हो जाऊंगी। लेकिन कितना खूबसूरत अंदाज फरमाया, बेटे मैं अभी दुनिया से चली जाऊंगी, मैं फौत हो जाऊंगी, लेकिन क़यामत तक और क़यामत के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहेगा। अब ये पैगाम है आज के दर्स कुरान का। फरमाया बेटे मैं चली जाऊंगी लेकिन मेरा तज़किरा बाकी रहेगा, मेरा नाम बाकी रहेगा, मेरी शान बाकी रहेगी, मेरा वकार बाकी रहेगा। पूछा सैयदा आमीना पाक उसकी वजह क्या है? फरमाया तू देख नहीं रहा कि मैं कायनात को बेटा कौन सा दे के जा रही हूं, जो कायनात के लिए, जो बेसहारों का सहारा है, जो दुखियों के लिए खुदा की रहमत का बादल और उसकी बारिश बन के बरस रहा है, मैं वो बेटा दे के जा रही हूं। और ये आपने क्यों अल्फाज फरमाए? आने वाली औरतों को ये पैगाम दिया कि मेरा तो बेटा ही एक था, तो अल्लाह ने तो आपको बेटियों से भी नवाजा है और आपको बेटों से भी नवाजा है। अब आप खुद बताएं कि आप अपनी बेटियों को क्या बना के जा रही हैं। कल इस जगह पे कोई और था, कल हम नहीं रहेंगे, फिर कोई और आ जाएगा। आखिर जाना है, आना मय्यतुन, आखिर मर जाना है। तो बताएं ना, तो क्या दे के जा रहे हैं हम? कौन सी रोशनी हम, क्या अंधेरे के लिए अपनी औलाद का हमने चिराग बनाया है कि ताकि हमारी औलाद जो है वो अंधेरे में चमक सके? क्या इस काबिल बनाया हमने अपनी औलाद को? जिक्र उसी मां और उसी बाप का बाकी रहेगा कि जिसकी औलाद बाद में नेक होगी, जिसकी औलाद अल्लाह का कुरान जानती होगी, हुजूर का फरमान जानती होगी। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं कि आप बच्चियों को स्कूल में ना पढ़ाएं, कॉलेज में ना पढ़ाएं, जहां तक हो सके बच्चियों को पढ़ाएं, लेकिन मेरी फिर वही बात है कि ऐसी तलीम ना दिलवाएं, बच्ची ऐसी तलीम ना पढ़े कि उसको ये भूल जाए कि मैं तो औरत थी, मुझे कैसे रहना चाहिए था और मैं कैसे रह रही हूं। सिर्फ ये कह रहा हूं। तो अगर हमने दुनिया से जाना है तो जाते जाते अपनी औलाद में से ऐसे चिराग रोशन कर जाएं जो मेरे और आपके लिए नहीं, इस जहान के लिए रोशनी का बाइस बने। ये किरदार ऐसी मां होनी चाहिए। और जो सैयदा आमीना पाक ने जो फरमाया बेटे आखिर मैंने मर जाना, लेकिन मैं तेरे जैसा कायनात को पाक बेटा दे के जा रही हूं जो मेरे जाने के बाद मेरे नाम को जिंदा रखेगा। तो आज की मां की भी ये ड्यूटी है कि आखिर हमने चले जाना, लेकिन जाते जाते बेटियों और बेटों को ऐसा बना जाए कि जो कायनात के लिए अंधेरे का बाइस ना बने, रोशनी का बाइस बने, जहमत का बाइस ना बने, रहमत का बाइस बन जाए। और ये मत भूलिएगा, कब्र में आपसे पूछ गुछ होगी। मेरे करीम आका ने फरमाया अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि कब्र में अजाब कैसा होगा और कब्र में हिसाब कैसा होगा, तो आप डर के मारे अपने मुर्दों को कब्रों में रखना छोड़ दें। कि हम इसको कब्र में रखेंगे तो इसका ये हाल होगा। मेरे आका ने फरमाया आप अपने मुर्दों को दफनाना छोड़। अगर मुझे ये डर ना होता, मेरे आका ने फरमाया कि अगर मुझे ये डर ना होता कि आप लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देंगे, तो मैं आपको अजाब कब्र का बताता कि उसमें कब्र में अजाब कैसा होगा। तो यह मत सोचें आज मां के साथ नंगे सर उसकी बेटी जा रही है और मां बड़ा फख्र कर रही है। मां के साथ उसकी बेटी बाजारों में जा रही, आते जाते न जाने कितने मर्दों के साथ उसका वजूद लगा, लेकिन वो कुछ भी इस बात पर उसको कोई असर नहीं।
کئی ماں ہو چکے میں یہ کہہ کہ تھک گیا اپنی عورتوں کو کہ آپ برائے مہربانی جب گھر سے آتی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لایا کریں. ٹھیک ہے کوئی کالج میں ہوگی, کوئی یونیورسٹی میں ہوگی, کسی اسکول میں ہوگی, گھر کا کام ہوگا, لیکن ایک دن یہ سارے کام اللہ کے لیے بھی تو چھڑاتے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اس کی بھی آپ کو پوچھ گچھ ہونی ہے کہ کیونکہ اولاد آپ کے اختیار میں ہے, آپ اولاد کے اختیار میں نہیں ہے. جی بچے کہنا نہیں مانتے تو آپ کو ماں باپ ہونے کا حق کس نے دیا؟ اگر بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے تو پھر تو آپ کو ماں ہونے کا حق ہی نہیں ہے اگر بچہ آپ کا کہنا نہیں مانتا. آپ نے خود اپنا حق کھو دیا بچوں کے سامنے. آپ نے بچوں کو بتایا نہیں کہ میں تیری ماں ہوں, آپ نے بچوں کو بتایا نہیں کہ یہ تیرا باپ ہے. تو بتائیں مجھے, یہ میں کل بھی غالباً سٹاف سے یہ بات کر رہا تھا کہ اب جن کی عمر 50 سے تک پہنچ گئی ہے, یہ درس قرآن ان کے لیے بھی ہے, لیکن ان کے لیے اب اتنا ضروری نہیں ہے جتنے یہ نوجوان بچیوں کے لیے ضروری ہے. وہ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں جن کی 50-60 تک چلی گئی ہے. اللہ ان کی عمر دراز کرے, سب کی ماؤں کا سایہ اللہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. وہ تو پیچھے والی جو زندگی جہاں سمجھنے اور سمجھانے کی بات تھی وہ گزار کے آ گئی. اب تو یہ نوجوان بچیوں کے لیے یہ کام ہے, لیکن آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے بھی گھر سے نکالیں. شادیوں پہ لے جاتے وقت بھی شرم آنی چاہیے, میرج ہال میں لے جاتے وقت شرم آنی چاہیے, بلکہ 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ آنی چاہیے. بازاروں میں بچیوں کو ساتھ لے جاتے وقت شرم آنی چاہیے. کسی دکاندار کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے وقت بچیوں کو ساتھ لے جاتے وقت شرم آنی چاہیے. لیکن ہمیں کہیں نہیں آتی. جب شرم آتی ہے ہمیں اللہ کے دین کے لیے آتی ہے, جب خیال آتا ہے ہمیں اللہ کے دین کے لیے آتا ہے. کیوں نہیں آپ نے اپنی بچیوں کو آج دنیا کے کام سے کیوں نہ روکا؟ کہا آج سکول ہے تو وہاں سے چھٹی کرو, کالج ہے تو وہاں سے چھٹی کرو, آ کے درس قرآن سنو. کوئی بات نہیں اگر ایک دن چھٹی ہو جائے گی, ایک دن دنیا کا علم قضا ہو جائے گا, لیکن وہ دنیا کا علم اگر قضا بھی ہو گیا تو اس کے بدلے آپ کو اللہ کا قرآن ملے گا, حضور کی حدیث ملے گی. یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مت سوچیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری قبروں میں روشنی ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. ہماری قبروں میں اندھیرا ہوگا, یہ مت سوچیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہماری قبروں میں اللہ کی رحمت برسے گی. ایسا نہیں ہوگا. تب ہم لوگوں کے دروازوں پہ جا رہے ہوتے ہیں بڑی معافی کے ساتھ, پھر ہم لوگوں کے گھروں میں سپارے بانٹ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کا گھر مسلمانوں کا نہیں ہے, آپ مسلمان نہیں ہیں, حضور کا کلمہ نہیں پڑھا, لوگوں کو کیوں سپارے بانٹ رہے ہیں؟ لوگوں کا رشتہ دار تھا وہ جو جانے والا ہے, لوگوں کا کیا لگتا تھا؟ ماں جس کی تھی اسی کی تھی, باپ جس کا تھا اسی کا ہے, بھائی جس کا تھا اسی کا ہے, خامن جس کا تھا اسی کا تھا, رشتہ دار جس کا ہے اسی کا ہے. لاکھوں سپارے بانٹ لیں, سپارے بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا. پورا قرآن بانٹ لیں کسی کو, لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیں, یہ آپ بھی پڑھ دیں. لوگ اتنے باریک ہیں کہ وہ آپ کے لیے پڑھ دیں. جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھ رہی وہ کسی کے لیے کہاں پڑھے گی؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جانے والے کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. بھائی اگر کسی کا چلا گیا تو وہ خود مسلمان ہے, گھر میں بیٹھ کے پڑھے, لیکن افسوس کیسے پڑھے؟ اس کو آتا ہی نہیں. اس کو اوپر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ کیسے پڑھے؟ پھر مدارس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نا چھوڑو نا اب ان کو, اب مدرسے میں کیا لینے آئے؟ اب جاؤ پرائیویٹ سکول کا اور گورنمنٹ سکولوں کے دروازے پہ دستک دو, نے کہا جی بچے بھیجیں اپنے. اب آپ خود دیکھ لیں وفادار آپ کے ساتھ کون ہے. مدرسے والے یہ صرف سکولوں والے, کوئی بچہ آپ کے پاس نہیں بھیجے گا کہ جائیں آپ جا کے پڑھائیں. جی پڑھیں, ان کے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے پڑھیں. ان کے پڑھا کوئی آ بھی جائے گا تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. فائدہ حاصل وہیں ہو رہا ہے, یہ مدارس آپ کو فائدہ دے رہے ہیں جہاں اللہ کا قرآن صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک پڑھا جا رہا ہے اور حضور کی حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے. تو خدا کے لیے اگر وقت نکال کے آپ تشریف لے آئے ہیں تو اس بات کو سمجھے بھی. اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لائیں. جس کا ابا نہیں مانتا اس کے ابے سے کہے کہ باقی کام بھی روک دے. آپ کو بیوی
उन्होंने कहा कि किसने फिर दिया अगर आप अपने खामन से अल्लाह की रजा के लिए कोई काम नहीं मनवा सकी, अपने कपड़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के अखराजात के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने बाजार के लिए आपने कुछ पल्ले नहीं रहने दिया खामन के, और ये मना नहीं सके आप, ये कैसी बात है? नहीं, ये मानता, आपका अंदर नहीं अभी मान रहा, आप खुद तैयार नहीं है अपनी औलाद को दीन के लिए तैयार करना। आपने दीन को अहमियत नहीं दी, आपने कुरान को अहमियत नहीं दी, रसूलुल्लाह के फरमान को अहमियत नहीं दी, बाकी सब को आपने अहमियत दी लेकिन अल्लाह के दीन को अहमियत नहीं दी आपने। ये सब झूठ है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी, ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा है कि फलां नहीं मान रहा और फलां नहीं मान रहा। तो खुदा के लिए आए, मां का किरदार अदा करें जैसे माएं होती हैं। किस तरह का किरदार? सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो मां नहीं थी? 3 बेटे थे आपके, हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक और इमाम मोहसिन पाक। बेटी नहीं थी आपकी सैयदा ज़ैनब पाक? और बताएं आज कौन सी औरत है जो घर में चक्की चला के आटा पीस रही है? बताएं जी। इधर आटा खत्म नहीं होता और चक्कियों पे गंदम पहले पहुंच जाती है। बताएं जिसका बाप इतनी शान वाला था कि वो उंगली उठाए और चांद के 2 टुकड़े कर दे और डूबा हुआ सूरज मोड़ दे, तो सैयद तो उसकी बेटी के हाथों में छाले पड़ जाए। मैं चैलेंज से कहता हूं, जाएं पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लें, एक बेटी भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसके काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए। आज कहते हैं जी घरों के काम नहीं खत्म होते। सैयदा पाक ने चक्की भी चलानी, बच्चों की तरबियत भी की। कैसी तरबियत की? पता है कैसी तरबियत की? फिर सैयदा के बेटे ने सजदा जमीन पर किया और कुरान नेज़े की नोक पर कायनात में पढ़ के सुनाया। ये बात मैं कानों को लुत्फ देने के लिए नहीं सुना रहा, समझाने के लिए सुना रहा हूं। ये कैसे किया? इमाम हुसैन पाक ने जब खाना मांगा सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, तो सैयदा ने ये नहीं कहा, गाली नहीं दी बच्चे को, बुरा भला नहीं कहा कि मैंने सुबह खाना पकाया था, तेरा वो टाइम था, वो आके ले लेता जा, इस वक्त नहीं। पर मैं बेटे बैठ जा, मैं खाना देती हूं। मां कैसी होनी चाहिए? सैयदा पाक ने ये फरमाया। सैयदा पाक ने पहले वुजू किया, बेटा खाना मांग रहा और आप वुजू कर रही हैं। और आज की मां कहती है नहीं जी नहीं, मैं बाकी काम बाद में करूंगी, पहले अपने बेटे को मैं रोटी दे लूं, पहले अपनी औलाद को दे लूं। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये गद्दारी है औलाद के साथ कि आप बेवुजू उसको खाना दे रही हैं। और देने बच्चों को पका के बेवुजू खाना, कभी नमाजी नहीं बन सकेंगे, कभी हाफिज कुरान, कभी कारी कुरान, कभी आलिम दीन। ये तो सब बाद की बातें हैं, वो आपके भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि जब उनके अंदर पाकी गई नहीं तो वो ये अदब जो है ये तो पाकी से हासिल होता है। माँ बाप की मोहब्बत ये जो है ये तो पाकी से हासिल होती है। तो जब अंदर पाकी है ही नहीं तो माँ का अदब वो कैसे करेंगे? उसमें बच्चों का कसूर नहीं है, माँ आपका कसूर है। आपने औलाद को नाफरमान बनाया है। औलाद नाफरमान नहीं है, आप फर्माबरदार बना नहीं सकी उन्हें, आप उन्हें फर्मा बरदारी का दर्स नहीं दे सकी, क्योंकि फर्मा बरदारी का दर्स था अल्लाह के कुरान में, हुजूर के फरमान में, उम्महातुल मोमिनीन के किरदार में, हुजूर की बीवियों के किरदार में, हुजूर की बेटियों के किरदार में और पाक औरतों के किरदार में था। ना हमने हुजूर की बीवियों को पढ़ा, ना हुजूर की बेटियों को पढ़ा, ना हमने पाक औरतों को पढ़ा, हम तो अंग्रेज को पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेज ने तो जो है वो वालिदैन के लिए अलग इदारे कायम किए। वो कहते जब वालिदैन बूढ़े हो जाए घर से निकाल के उस इदारे में छोड़ आए। तो लेकिन कुरान कहता है जब वालिदैन बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो। जी अल्लाह का कुरान है और वो अंग्रेज की तालीम है। तो सैयदा पाक ने पहले वुजू किया। मैं और आप वुजू करें तो पानी के साथ करते तो पानी मुझे और आपको पाक कर देता है, लेकिन कुर्बान जाऊं उस पाक बाप की बेटी है जो वुजू करे तो पानी को पाक फरमा देती है। वो भी वुजू कर रही है। वो किस लिए कर रही है? आपको दर्श देने के लिए, हमारी औरतों को दर्श देने के लिए, हमें समझाने के लिए। पहले वुजू किया, फिर वुजू करने के बाद फिर आटा निकाला। आटा निकालते भी कुरान पढ़ रही हैं, आटे में पानी डालते भी कुरान पढ़ रही हैं,
पेड़ा करते भी कुरान पढ़ रही हैं, तवे पे रोटी डालते भी कुरान पढ़ रही हैं, हुसैन पाक को खाना देते भी कुरान पढ़ रही हैं। फिर इमाम हुसैन ने खाना खाने के बाद अर्ज की, अम्मी जान मेरा आपसे वादा है, मैंने आज देख लिया और सुन भी लिया कि मेरी माँ ने कुरान पढ़ा भी है, मैंने अपने कानों से सुन भी लिया कि मेरी माँ ने कुरान पढ़ा है, और मैंने देखा भी कि आपने मेरी तरबियत कैसे की। तो अम्मा मेरा आज आपसे वादा है कि अगर कल कुरान की इज्जत पर कोई आंच आने लगी तो उसके आगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं अपना जवान अली अकबर दूंगा लेकिन कुरान की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा, मैं अपना मासूम अली असगर दूंगा लेकिन कुरान और नाना जान के इस्लाम पर कोई इज्जत नहीं, उनकी आंच नहीं आने दूंगा उस इज्जत पर। तो आए फिर इमाम हुसैन ने वो किरदार अदा किया कि क़यामत की सुबह तक कायनात की एक एक चीज इमाम हुसैन अली मकाम को सलाम पेश करती रहेगी। तो इसमें इमाम हुसैन पाक का कमाल नहीं था, इसके पीछे मां की तरबियत का कमाल था, मां की तरबियत का कमाल था। तो खुदा के लिए आज आपका बच्चा, और डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला की मां कैसी थी, उनके डॉक्टर साहब डॉक्टर इलामा इकबाल के वालिद जो थे वो बैंक में थे, और बैंक में कहीं ना कहीं सूद का लेना देना हो जाता है, और न जाने वो तनख्वाह कैसे आती है कैसे नहीं। तो डॉक्टर इलामा इकबाल जब पैदा हुए तो वालिदा ने ना चरखा चलाना शुरू कर दिया। खामद बैंक मैनेजर है और वो घर में काम कर रही है, तो पूछा मैं तनख्वाह लेके आता हूं, उससे बच्चे की तरबियत कर, उससे बच्चे की परवरिश कर। कहा नहीं, मुझे तनख्वाह पे शक है कि न जाने वो किस रास्ते से आ रही है, वो कैसे हुकूमत आपको पैसा दे रही है। मैं अपने बच्चे को कोई ऐसा लुकमा नहीं खिलाना चाहती कि जिसकी वजह से बड़ा हो कि मेरा बच्चा न दीनदार बन सके न मेरा फर्माबरदार बन सके। सारा दिन आपने मेहनत करनी, और उस मेहनत से इलामा इकबाल की मां की मेहनत से जो पैसा कमाना, उसी से आपने दूध पिलाना, उसी से खाना खिलाना। तो फिर बड़ा होके वही इलामा इकबाल आशिक़ रसूल बना, और क्या खूब कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। तो ये जहान में जितनी अच्छाई है ये मां के किरदार की वजह से, जितने भी उशाकान पैदा हुए ये माँ बाप के किरदार की वजह से है कि बाप हलाल की रोजी लेके आया और माँ ने वो हलाल का लुकमा खिलाया कसरत के साथ। आज बंदे जितना हराम कमा रहे हैं उसके पीछे 80% उसकी औरत का हाथ है। आप चाहे मुझसे नाराज हो जाएं लेकिन बात यही है, उसके पीछे 80% औरत का हाथ है। जब वो डिमांड उतनी कर देती है, वो कमाता 500 और उससे मांगती जब वो 1500 है, तो वो तंग आके फिर वो दाएं बाएं हाथ डालता है, गलत काम फिर करता है, वो 2 नंबरी करता है, चोरी करता है, धोखा देता है। खुदा के लिए जो 500 हक हलाल का मिला उसी से अपने बच्चों की परवरिश करें, इंशाअल्लाह वो करोड़ों कमाने वाली औलादों में आप वो कमाल नहीं देखेंगे जो 500 कमाने वाले की औलाद में आपको नजर आ जाएगा। आइए तो आप अपने किरदार को, अपने मनसब को पहचानिए। आज जो आपने दर्स कुरान सुना उसके लिए जरूरी है आप औलाद के साथ कभी कंप्रोमाइज ना करें। औलाद छोड़ के जाती है तो उसकी किस्मत है, छोड़ के चली जाए, लेकिन आप अपनी कब्र को खराब ना करें। खुदा के लिए अपनी कब्र को खराब ना करें, खुदा के लिए अपनी कब्र को खराब ना करें। ये औलाद कोई काम नहीं आएगी, कब्र में कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। और कब्र का दौर बड़ा घटन दौर है, और कब्र का दुनिया एक अलग दुनिया है जहाँ हमें रख के सब चले जाएंगे। 1 मिनट के लिए भी अभी कब्र में भी नहीं उतरेंगे तो देखें खाने की पक के आ जाएंगी। कोई आपका इधर फौत होने के 5 मिनट बाद मीटिंग बैठ जाती है कि बताओ इसको घर से कितने बजे निकालना है। किधर गए वो मामा कहने वाले, क्यों नहीं रखा उन्होंने? किधर गए वो बाप की इज्जत का नारा लगाने वाले? कोई नहीं रखेगा। जैसे ही रूह जिस्म से परवाज होगी 4 घंटे के बाद हमें मट्टी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो आखिर इससे कोई नहीं भाग सकता, मौत आनी ही आनी है। लेकिन आए उस जहान के लिए अपनी औलाद की सूरत में चिराग जो है वो हम उनको जला जाएं, रोशन कर दें। ये मदरसा, ये इदारा कमरुल इस्लाम आपके पास मौजूद है। और मैंने जब का ये स्कूल खोले ना, मुझे स्कूल में हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, और सही बात है वही वालिदैन जो आके कभी उनका बच्चा साथ कुरान भी पढ़ता है। 100 में से 95 वालिदैन ने कभी ये पूछा ही नहीं है
کہ ہمارا بچہ قرآن کیسے پڑھتا ہے، کہتے نہیں آج عمر کیوں نہیں ملا، آج اس کو یہ سبق انگریزی کا کیوں نہیں ملا، آج اس کو حساب کا سبق نہیں ملا۔ قرآن کا اس لیے نہیں لوگ پوچھتے کہ وہ خود ناظرہ ہی نہیں پڑھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے اپنے بچوں کو آخرت کے لیے تیار کریں، اور وہ تیاری صرف اللہ کے قرآن میں ہے اور حضور کے فرمان میں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔